اسرائیل کا جنگی جنون، ایران پر فضائی حملوں میں شدت، سرکاری عمارتیں نشانہ۔ ایرانی وزارت داخلہ اور تہران کے اہم اضلاع میں اسرائیلی میزائل حملے، 2 بڑے اسرائیلی پروجیکٹائل نے تہران کے وسیع علاقے کو نشانہ بنایا۔ فاطمی اسکوائر، جنگ آباد، شوش میں دھماکوں کی اطلاع۔ اسرائیل کا ایران میں ارمیاس بیس پر تازہ فضائی حملہ، پاسداران انقلاب اسلامی کے 4 ارکان شہید۔ اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 219 ہو گئی، 650 زخمی، 9 ایٹمی سائنسدان اور 20 فوجی کمانڈرز بھی شامل۔ اسرائیلی حملوں میں ایروسپیس کے متعدد سینئر اہلکار شہید ہو چکے۔ اسرائیل کے ایران کے 31 صوبوں میں سے 18 پر حملے، تہران، بندر عباس، کرمان اور تبریز سمیت کئی شہروں پر کروز میزائل داغ دیے۔ تیل کے ذخائر اور گیس فیلڈ نشانہ، تیل کے 2 ڈیپو متاثر۔ تہران آئل ریفائنری میں حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ شہر میں جنوبی پارس گیس فیلڈ میں بھی حملوں میں آتش زدگی۔ اسرائیل نے تہران میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر سمیت 40 اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا ایرانی شہری کو ہنگامی انخلا کا حکم، فوجی تنصیبات سے فوری دور ہو جائیں۔ اسرائیلی فوج کی وارننگ، ایران کے پاس خطرناک ہتھیار ہیں جو اسرائیل کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایران پر حملے جاری رہیں گے، خامنئی ہمارا نشانہ ہے۔ اسرائیلی حملوں میں امریکہ برابر کا شریک ہے، خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ امریکہ کی اسرائیلی حملوں کی پشت پناہی کے ثبوت موجود ہیں۔ ایران اپنا دفاع کر رہا ہے جو اس کا اصولی حق ہے۔ اسرائیل نے ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے تمام ریڈ لائنز عبور کی۔ ایران نے اسرائیل کے فوجی اور اقتصادی ہدف کو نشانہ بنایا۔ پارس گیس فیلڈ پر اسرائیل کا حملہ خطرناک عمل تھا۔ خطے میں جنگ کا دائرہ کار وسیع کرنے کے خواہاں نہیں۔ اگر مجبور کیا گیا تو ایران جنگ کو دیگر ملکوں تک بڑھانے پر غور کر سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی پریس کانفرنس، کہا عالمی برادری ایران پر جاری اسرائیلی حملوں کی مذمت کرے۔ ایران کسی ایسے معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا جو اسے جوہری توانائی کے حصول سے روکے۔ یورینیم کی افزودگی 60% سے زیادہ حاصل کرنے کا عمل جاری رکھا جائے گا۔